سب کو عربی 101 کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 4 پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اب تک ہم عربی حروف تہجی پر 3 اسباق مکمل کر چکے ہیں اور یہ سبق آخری سبق ہوگا جس میں ہم عربی حروف تہجی کے آخری حصے پر بات کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں جن حروف پر بات ہوگی وہ ہیں کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ پہلا حرف جس سے ہم شروع کریں گے وہ ہے کاف۔ کاف آسان ہے کیونکہ یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ کتاب۔ یہاں حروف کے آواز پر توجہ ہے، نہ کہ کاف لکھے جانے کے انداز پر۔ کاف کی الگ اور دیگر 3 شکلیں اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ اگلا حرف ہے لام، جو کہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ لباس۔ یہ لام کی 4 مختلف حالتیں ہیں۔ اس کے بعد حرف ہے میم۔ میم جو کہ اردو کے حروف میں بھی موجود ہے۔ ان 4 مختلف حالتوں میں میم کے لکھے جانے کا انداز تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسے مختلف انداز میں لکھتے ہیں۔ اس کا مستند اور صحیح انداز اسکرین پر دکھایا گیا ہے، جس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ پھر آتا ہے حرف نون، اور یہ حرف اردو میں بھی موجود ہے، جیسا کہ لفظ نادر۔ ایک اور بات، جب میں نے اس سبق کے حروف دکھائے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار میں نے انہیں جوڑوں میں نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف منفرد مقام رکھتے ہیں، اس لیے انہیں جوڑوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ نون ایک استثناء ہے جو ہمیں پہلے گروپ با، تا، ثا کی تھوڑی سی یاد دلاتا ہے، مگر یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ اگلا حرف ہے ہ، اور ہ کی آواز ہ، ہ، ہ ہے۔ اس کی 4 مختلف حالتیں یہ ہیں۔ میرے بہت سے طالب علم اس حرف کو پہچاننے اور لکھنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے دوبارہ لکھ دیا ہے۔ یہ ایک دائرے کے اندر دوسرا دائرہ ہوتا ہے۔ اسکرین پر بنائے گئے تیروں کی پیروی کریں تاکہ صحیح نتیجہ حاصل کر سکیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، مگر مشق سے آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اگلا حرف ہے واو، جو کہ آخری سے پہلا حرف ہے۔ واو کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بائیں طرف سے جوڑا نہیں جا سکتا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے دائیں طرف سے جوڑا جا سکتا ہے مگر بائیں طرف سے نہیں۔ آخری حرف ہے یا، جو عربی حروف تہجی کا 28واں حرف ہے۔ یا کی آواز
اردو زبان میں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے، جیسا کہ لفظ یکجہتی، اور اس کی 4 مختلف حالتیں ہیں۔ اب تک اس سبق میں ہم نے جن حروف پر بات کی ہے وہ اسکرین پر ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ایک حرف چھوڑ دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے تلاش کریں۔ میں اسے آخر میں مثالوں میں لکھوں گا، مگر کوشش کریں کہ آپ خود اسے پہچانیں۔ پہلی مثال ہے لئیف، جس کا مطلب ہے شیر۔ یہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اگلی مثال ہے نہر، جو 3 حروف نون، ہ اور را سے مل کر بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہے دریا۔ اگلی مثال ہے اکل، جس کا مطلب ہے کھانا۔ اگلی مثال ہے فہم، جس کا مطلب ہے سمجھ۔ اور ایک اور مثال ہے ولد، جس کا مطلب ہے لڑکا۔ آخری مثال ہے حزین، جس کا مطلب ہے اداس۔ میں یہاں ہا کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا دائرہ لگا رہا ہوں، اور وہ حرف جو میں نے چھوڑا تھا وہ تھا کاف۔ دھیان دیں، آپ کو اب تمام حروف اور ان کی حالتوں کو پہچاننے کے قابل ہونا چاہیے۔ اب کیا وقت ہے مشق کا؟ نہیں، اس بار ہم کوئی مشق نہیں کریں گے، کیونکہ اگلے سبق میں آپ کا امتحان ہوگا۔ یہ امتحان آپ کو عربی کے 28 حروف کو جانچنے کا موقع دے گا کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سیکھے ہیں۔ تو میں آپ کو سبق نمبر 5 میں ملتا ہوں۔ دیر نہ کیجیے گا اور تیار رہیے گا۔ تو ملتے ہیں سبق نمبر 5 میں۔